جس طرح سے وقف ترمیمی بل کو لایا گیا ہے اس میں ان تمام جائیدادوں پر قابض ہونے کے راستے بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع کلکٹر جو ہے جو فیصلہ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں ضلع کلکٹر کیا آپ لکھ دیں گے کہ یہ پراپرٹی جن کو مسلمانوں نے وقف کیا تھا مسلمان ہی ہوگا؟ کوئی بھی ہوگا؟ یہ ملک ہے، ضلع کلکٹر میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں گے۔ اس وقت وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ مسجد کی جو وقف ہے، جائیداد ہے، اس کو کہہ دیں گے اس کے کاغذات نہیں ہیں، یہ آپ کا وقف نہیں ہے، اس کو ہم خارج کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس وقف جائیداد کی پامالی ہوگی اور اس میں خرد برد ہوگا۔ اللہ نے جو بات کہی ہے قرآن میں اس کو سارے لوگوں کو تسلیم کرنا ہے۔ مسلمان تو اس پر ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو دوسرے مذاہب کے نمائندے ہیں، دوسرے مذاہب کے جو پیروکار ہیں، وہ لوگ بھی دل سے قرآن کریم کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور جینا اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور وقف کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو، یہ جو میری جائیداد ہے اور میری زمین ہے اور میرے باغات ہیں اور میری یہ پراپرٹی ہے، ہم نے اللہ کے لیے اس کو دے دیا۔ اسی کو کہتے ہیں وقف۔ پھر اس میں ان کی اپنی کوئی کسی طرح کی نہ اجارہ داری ہے اور نہ اس میں خود ان کی اپنی ملکیت ہے، وہ اپنی ملکیت کو اللہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ اور یہی اسلام کی جب تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ مدینہ طیبہ سے لے کر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں کو وقف کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس میں ہماری ملکیت نہیں ہے، اس سے جو فائدے ہوں گے، جو نفع ہوگا، اس جائیداد سے کسی طرح کا جو بھی منافع ہوگا، اس پراپرٹی سے جو کچھ بھی آمدنی آئے گی، اس باغات کے جو پھل ہوں گے، یہ سب اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کے وہ بندے حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں۔ اور اسلامی تاریخ کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی جائیداد اہل ثروت حضرات، صاحب مال جائیداد، ان لوگوں نے بڑی بڑی جائیداد وقف کر دیا اور اس کا مقصد یہ رکھا کہ تعلیم میں خرچے ہو، لوگوں کے طبی ضرورت میں خرچے ہو، لوگوں کی انن فنن جو پریشانی، ناگہانی پریشانی آتی ہے اس میں خرچے ہو۔ اس کا مالک اللہ ہے، اس لیے جو وقف پراپرٹی ہوتی ہے اس میں کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور باضابطہ اس کے لیے ڈیڈ بنتا ہے، مانے اس کے لیے اقرار نامہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ساری تفصیل دے دی جاتی ہے کہ اس طرح اس جائیداد کو اس طرح خرچ کریں گے، اس طرح خرچ کیا جائے گا، میرے بعد ہم جب تک مالک اس کا اپنے طور پہ جو ہم نگہبانی کر رہے ہیں، میری کچھ اولاد بھی نگہبان رہ سکتی ہے، اسی نگہبان کو ہم متولی کہتے ہیں۔ متولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جائیداد میں وہ خرد برد کرے گا اور اپنی منمانی استعمال کرے گا اسلامی شریعت کی روشنی میں۔ تو ہمارے یہاں اس پوری تفصیل کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے نماز عبادت ہے، جیسے قربانی عبادت ہے، جیسے اور بہت ساری عبادتیں ہیں، اسی طرح وقف بھی عبادت ہے۔ آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے؟ کن لوگوں نے وقف کیا؟ ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کی تاریخ کو دیکھیے۔ ہندوستان میں جب آپ دیکھیں گے تو بہت ساری اس کی تفصیلات مل جائیں گی، وہ ساری تفصیلات میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف اس مرکزی نقطے پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو وقف جن لوگوں نے کیا ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو بچایا جائے۔ اور سب سے بڑی پامالی اگر آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر تو وقف کے اندر ہوئی ہے۔ خرد برد اپنوں نے بھی کیا ہے، غیروں نے بھی کیا ہے، عوام نے بھی کیا ہے، مسلمانوں نے بھی کیا ہے اور سرکار بھی کر رہی ہے۔
سرکاری نمائندے جو وقف بورڈ میں آتے ہیں بظاہر مسلمان، بہت ساری ان کی خامیاں بھی آئی ہیں، تو ہم ان ساری تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن موجودہ وقت میں جس طرح سے وقف ترمیمی بل کو لایا گیا ہے اس میں ان تمام جائیدادوں پر قابض ہونے کے راستے بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع کلکٹر جو ہے جو فیصلہ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں ضلع کلکٹر کیا آپ لکھ دیں گے کہ یہ پراپرٹی جن کو مسلمانوں نے وقف کیا تھا مسلمان ہی ہوگا؟ کوئی بھی ہوگا، یہ ملک ہے، ضلع کلکٹر میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں گے۔ اس وقت وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ مسجد کی جو وقف ہے، جائیداد ہے، اس کو کہہ دیں گے اس کے کاغذات نہیں ہیں، یہ آپ کا وقف نہیں ہے، اس کو ہم خارج کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس وقف جائیداد کی پامالی ہوگی اور اس میں خرد برد ہوگا۔ اس کو جہاں خرچ کرنا ہے، جہاں استعمال کرنا ہے، آپ اس استعمال کے راستے کو بدل دیں گے۔ آپ کہیں گے یہ اس کے لیے نہیں، یہ عام ہے۔ وقف کرنے والے نے کہا تھا کہ یہ امام بارگاہ میں، امام باڑہ میں خرچے ہوگا، یہ مزارات کے لیے خرچے ہوں گے، یہ مسجد کے لیے خرچے ہوں گے، یہ مدرسہ کے لیے خرچے ہوں گے۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، اس کو ہم کسی دوسری چیز میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی اصول نہیں ہے کیونکہ یہ مذہبی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کہنا جو اس وقت آپ کا ہندوستان کے آپ کے جو وکیل نے سرکار کی طرف سے جنہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں، یہ سراسر زیادتی ہے اور غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان انسانی جذبے کے تحت، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمانوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا وہاں کہیں یہ تصور نہیں دیا کہ کسی بھی فلاحی کام میں صرف یہ مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچے گا یا ایسا کہے گا وہ دراصل اس کی پامالی کر رہا ہے۔ وقف جائیداد کے کچھ حصے وہ ہوتے ہیں جس میں مخصوص اگر واقف نے کہہ دیا کہ اس کو اس میں خرچ کرنا، اس کو اس کے مطابق خرچ کرنا ہوگا، لیکن جہاں عام بات ہے تو آپ پوری اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ یہ سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کپڑا نہیں میرے پاس تھا، میں بیمار تھا، تم نے ہماری کیوں نہیں مدد کی، کیوں نہیں ہم کو کھانا کھلائے؟ تو بندہ حیرت سے کہے گا اللہ آپ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تب اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ پریشان حال تھا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا لفظ ہے، وہاں بندہ اور انسان کا لفظ ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام بہت وسیع تر انسانیت کی بھلائی کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ اور وقف کا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وقف جائیداد کو عام انسانوں کی بھلائی کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی دھرم کا ہو، اس کو بھی خرچ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے راستے ہیں، اس کے دائرے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دائرے سے وہ چیز باہر ہو جائے۔ اس کا الگ الگ جو وقف کرتا ہے اس وقف جائیداد کے اندر پوری تفصیل ہمارے جو جج اور وکلا حضرات وہ بتائیں گے۔ وقف نامہ کے اندر وہ تفصیلات ہیں۔ تو ہم مذہبی نقطہ نگاہ سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ سراسر وقف کے اندر آپ کا گھسپیٹی اور وقف کے اندر منمانی کرنے کا راستہ یہ نئے جو وقف بل آیا ہے اس نے پیدا کر دیا ہے، اور اسی لیے ہم اس کی تردید کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس وقف بل کو واپس لینے کے لیے ملک گیر جو تحریک چلا رہے ہیں اور ابھی چلائیں گے، اور کب تک چلے گا یہ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مسلمان اور برادران وطن بیدار ہیں۔ ابھی جو بتی گل کا پروگرام ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ساری جگہوں پر لوگوں نے بتی گل کر کے یہ پیش کیا ہے کہ ہم متحد ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ہندوستان کے قانون کو بھی مانتے ہیں، اور وقف کے اندر جو مداخلت ہے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج کی جو نشست اس جگہ ہوئی ہے، ہمارے محبوب صاحب نے جو یہ بہت بڑا کام اور اقدام کیا ہے، ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور آپ تمام حاضرین کا
شکریہ ادا کرتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو اس لیے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنا وقت لے کر آئے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کوئی بہت قیمتی بات پیش کریں گے، تو میں نے یہ تمہیدی اور بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وقف کی حفاظت کرنے والا اور وقف ترمیمی بل کے خلاف متحد ہو کر جمے رہنے اور اس کو بالکل جو ہے واپس جب تک نہ ہو جائے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now